نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، آمین انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کا ہم آیت نمبر آج 4 کو دیکھ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تھوڑا سا لفظی ترجمہ اور پھر اس کو انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک صرف، ایا صرف، کا تجھ ہی سے، تجھ کون؟ اللہ تعالیٰ، تجھ ہی سے، نعبد عبادت، کیا معنی؟ عبادت عبد سے نکلا ہے نا، نا نون زبر نا، ہم عبد، ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، معبود ہے، سب کے معنی مطلب آلموسٹ اس کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں۔ معبود کہتے ہیں عبد کو، اور نا کہتے ہیں ہمیں، کہ ہم تمام جو ہے اللہ تعالیٰ تیرے ہی بندے ہیں۔ اور وا مطلب یہاں پہ آگے ساتھ میں لفظ آ رہا ہے واو کا، وا اور دو باتوں کو ایک ہی آیت کے اندر مکمل کر دیا گیا ہے، اور پچھلے پوری سورۃ فاتحہ میں واو اور کا معنی نہیں آیا، کیونکہ تمام وہاں پہ صفات جو تھی اللہ تعالیٰ کی وہ اکٹھی کی گئی تھیں۔ یہاں پہ واو کا معنی آیا کہ اور، کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، اور پھر تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ پہلے بندگی کا اظہار کیا گیا ہے، پھر طلب کا اظہار کیا گیا ہے۔ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، صرف کس سے؟ تجھ ہی سے۔ استعانت اور معاونت، یہ آپ نے اکثر لفظ سنے ہوں گے، اردو میں دونوں ہی لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ایا کا، یہ دو لفظ ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایا صرف، کا تجھ ہی سے، کس کے؟ صرف اللہ سے۔ نعبدو، نہ ہم، عبد، بدو عبادت کرتے ہیں، تجھے تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ عبادت کا جو لفظی معنی ہے نا، اس میں بھی بہت زیادہ گہرائی کی ضرورت ہے۔ عبد جو ہوتا ہے، عابد جو ہوتا ہے، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، مطلب عبادت میں اپنے آپ کو محو کر دیتا ہے۔ مطلب کہ وہ اپنی جان کے اندر، اپنے حواس میں صرف اور صرف محبت سے اللہ تعالیٰ کی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت میں محو ہو جاتا ہے، اور پھر اسی محبت کے ساتھ وہ کہتا ہے پیار سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی انتہائی محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکتا ہوں میں اللہ تعالیٰ تیرے آگے، اور پھر تجھ ہی سے میں مدد مانگ رہا ہوں۔ عبادت ان دو چیزوں کے ساتھ مل کر بنتی ہے، خشوع اور خضوع۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ میں نے کیا کہ تھوڑا سا مزید اس کے دیکھیں نا، آپ کے اندر اگر خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، آپ کا جھکنا، آپ کا بہہ جانا اس محبت میں، وہ پھر عارضی ہوگا یا دکھاوے کا ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی، وجود ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی۔ عاجزی سے جھکنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے ہی ہم لفظ سنتے ہیں عبادت، تو آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے اس وقت؟ اس لفظ کو سن کے، عبد کو سن کے، عبادت کو سن کے اللہ کی محبت کا احساس ابھرنا چاہیے۔ دل میں عاجزی کے ساتھ محبت سے اللہ کی طرف جھکا جائے، بلا وجہ پیار سے سجدے نہیں ہوتے، آپ کے اندر وہ محبت ہوتی ہے، وہ فکر ہوتی ہے، وہ عاجزی ہوتی ہے، تو اللہ سے راضی، راضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینا۔ جب انسان کا دل اس چیز سے منور ہوتا ہے نا، تو ساتھ خود بخود اس کا جسم، اس کا وجود، اس کا ہر ایک وضو، ایک ایک عضو، ایک ایک چیز، ایک ایک جس کو کہتے ہیں خواص ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف اس کی محبت میں جھکے چلے جاتے ہیں۔
تب وہ ایک مکمل اور جامع قسم کی عبادت بنتی ہے۔ نمازوں میں جھکنا ہو یا سجدہ شکر ادا کرنا ہو یا کسی معاملے میں یا تسبیحات کرنی ہو، خود بخود دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں بلا وجہ ہی جھومتا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے۔ اسی کو خشوع اور خضوع کہا گیا ہے در حقیقت۔ اور دیکھیں یہاں پہ ایک ضروری بات سب سے پہلے، ایاک نعبدو، پہلے اپنے آپ کو انسان کیا کہتا ہے؟ سلنڈر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، صرف تیرے ہی بندے ہیں، مطلب کوئی اور پوجنے کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گی، یہ چھوٹی سی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، لیکن میں نے کہا بہت وسیع اور بہت فراست والی باتیں ہیں۔ ایاک نعبدو میں جو سب سے پہلی دلیل ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی اور کا حق ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کے سوا کسی اور کی بندگی کی جائے۔ ایاک نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی الوحیت اس کی عبادت کا تقاضا کر رہی ہے، یہ جو اتنی سی آیت کا آدھا حصہ ہے، یعنی توحید، واحد، لا الہ الا اللہ۔ آیت کے اس حصے میں شرک سے نفرت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، محسوس کریں اب اگر آپ کو بات میری کلیئر ہوئی ہو، کہ عبد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے تو obviously اللہ تعالیٰ کو واحد کہا گیا یہاں پہ۔ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اب عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا، اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی جوڑوں گی، عبادت کو عبادت کا مکمل نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ہم تمام ملائکہ کے اوپر، تمام رسولوں پہ، تمام کتابوں پر، تمام اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو احکامات ہیں ان سب پر ہمارا یقین نہ ہو، کیونکہ ہمارا یقین جو توحید اور تقوی پہ ہے وہ قرآن ہے۔ آخر میں سب سے پہلے جو تورات یا زبور یا انجیل نازل ہوئی ان کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، اینڈ میں ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ یعنی کہ دیکھیں ایاک نعبدو کی جو عظیم دو بنیادیں ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، معبود کے لیے اخلاص، معبود کے لیے اخلاص، یعنی معبود کون ہے؟ اللہ برحق، وہ واحد، اس کے لیے اخلاص، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی دوئی نہ ہو۔ اللہ کے بعد جو رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں قرآن مجید سمجھا کے گئے، بتا کے گئے، شریعت، سنت، احادیث اپنے عمل کے ذریعے اور ہر چیز ہمیں وہ دے کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ نے ان کے ذریعے ہمارے لیے یہ چیزیں بھیجی۔ ایاک نعبدو کا اس آدھے مفہوم کو میرا خیال ہے بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو دوسرے لوگوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، ان چیزوں کا، ملائکہ کا، فرشتوں کا، سب کا جو حوالہ یا باتیں ہمیں بتائیں اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارا حکم ہے۔ یہ ہو گیا ایک حصے کا معنی۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تجھ ہی سے مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ہم نے عبد ہو کے اس چیز کی نماز میں کھڑے ہو کے گواہی دی، ایاک نعبد، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اللہ جی، میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں۔ دیکھیں ایاک نعبد، میں تجھ ہی سے مدد بھی مانگتی ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں، دونوں مفہوم ساتھ ساتھ۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا نا۔ نستعین مطلب جو بھی ہماری ضروریات ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں،
پورے وثوق کے ساتھ پر اعتماد طریقے سے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر بھروسہ کر کے یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نستعین، میں تجھ ہی سے اپنی مدد کرتی ہوں. جگہ جگہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، جگہ جگہ لوگوں کے درباروں پہ، دروازوں پہ یا پیری مریدی کے چکروں میں لوگوں کے ساتھ کالا دھاگا، پیلا دھاگا، لال دھاگا باندھ کے ان کو بنیادیں نہیں بنایا ہوا. یہ تو صرف شرک ہے. اللہ کے ساتھ آپ کسی کو ایک معمولی سے دھاگا اس کو آپ اپنے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں. استغفر اللہ. لہٰذا جب بھی یہ دعا کیا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ضرور دل میں فوراً یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا احساس دلا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کو، آنکھوں کو، روح کو بند کر کے کہا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ یقین کریں ایسا سرور ملے گا، ایسی خشوع اور خضوع نماز میں داخل ہوگی، سبحان اللہ، مزہ آ جاتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا جیسے کہ میں ذکر کر رہی تھی کہ مراد ہم تیری اطاعت اور تیرے تمام کاموں میں جو تجھے پسند ہے اللہ تعالیٰ انہی سے تم سے مدد مانگتی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، آپ کہتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ تو ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اس کے اعلیٰ میں تیری تعریف بیان کرتی ہوں، تیرے سے مدد مانگتی ہوں. تیرے سے مدد مانگے بغیر میرے کام ہو ہی نہیں سکتے. یہ دعا جو میں کھا رہی ہوں، یہ جو میڈیسن میں لے رہی ہوں، کہ اس میں تو شفا نہ رکھے تو یہ ایک ٹیبلٹ کے سوا تو کچھ نہیں ہے. یہ گھر جو بنا کے میں جس میں رہ رہی ہوں، جو چھت تو نے دی ہے، اگر اس گھر کے اندر تیری رحمت، تیری مدد شامل نہ ہو تو یہ ستون کھڑے رہیں گے، یہ تو ہمارے سروں پہ آ جائیں گے. اس آسمان کے تلے جو میں بندگی کر کے کھڑی ہوں، یہ اگر میں تیری طلب نہ ہو، تیری مدد نہ ہو، تیری استعانت نہ ہو تو یہ تو آسمان ہمارے ہی اوپر آ گرے. یہ کس ستونوں سے جوڑا ہوا ہے؟ یہ کس چیزوں نے روکا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی مدد نے، اللہ کی توفیق نے ان کو روکا ہوا ہے. تو جب بندہ اپنے اللہ سے اس طرح کی محبت کے ساتھ، استعانت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے اور کھڑا کرتا ہے، کیوں سورۃ فاتحہ کو اتنی فضیلت ہے نماز کے کہ ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. ایک ایک معنی کے اوپر، ایک ایک بات کے اوپر گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر مفہوم کے ساتھ سمجھ لیا جائے اور اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگا جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیا کرتا تھا؟ اللہم الہمنی رشدی وعاذنی من شر نفس. مجھے اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینا اور مجھے تو راستہ دکھا اور مجھے میرے نفس کے اندر سے جو برائیاں ہیں ان سے بچا. اور سب سے بڑی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، جو ان کا معمول تھا دعا میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی نماز ادا کرتے تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا عبادت ہے نا نماز، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دعا کیا کرتا تھے. اور اس قدر زیادہ استقامت کے ساتھ نہ صرف دعا کیا کرتے تھے، استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے. کس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ہمارے ہی بتانے کے لیے ہیں. اس کے علاوہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو مکمل ایک جملہ ہے واو کا، یہاں پہ دو چیزوں کو نہیں اکٹھا کیا گیا بلکہ ایک آیت کے اندر ایک لڑی کی طرح ان چیزوں کو پرویا گیا ہے. جس طرح کہ ہم وتر کی نماز کے اندر بھی کس قدر زیادہ دعا کرتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن ونتوکل، اتنی بھاری کلمات ادا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آخر والی تین جو آیات ہیں نا مسلسل جو چل رہی ہیں، یہ بندے اور عبد اور اللہ کے درمیان، یہ اس کی بندگی اور عاجزی کے درمیان بہت خوبصورت لڑی میں پروئے ہوئے الفاظ ہیں. ان کو جتنا آپ گہرائی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ
کہ ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم جگہ جگہ مزاروں پہ جا کے ٹکرے مار رہے ہیں، نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کا رشتہ ایک بہترین مضبوط ہوتا ہے، اور ہر نماز کے اندر انسان ایاک نعبد کہتا ہوا اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر فوراً کیا فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ، کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی اور بندہ بندی ہے ہی نہیں ہے کہ جس سے میں کچھ طلب کر سکوں۔ اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذکار تھے نماز کے فوراً بعد کے، ان میں سب سے پہلے سلام پھیر کر بآواز بلند استغفر اللہ کہا کرتے تھے، اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اتنا بھی بآواز بلند نہیں، لیکن اتنا ہوتے تھے کہ مطلب کہ ارد گرد کے لوگ تقریباً دو ارد گرد ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو آواز چلی جاتی تھی، اور پھر ساتھ میں کیا دعا فرمایا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار میری مدد فرما، میں تجھے یاد رکھ سکوں۔ دیکھیں یہ کوئی ضرورت ہے کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، مجھے میری مدد فرما، دعائیں دیکھیں کہ میں یاد رکھ سکوں اللہ جی، مجھے اس کے لیے بھی تو توفیق دے، میں اتنی پاورفل نہیں ہوں، میں اتنی باہمت نہیں ہوں، میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ میں آپ کو یاد رکھ لوں، نہیں نہیں نہیں، میں تو بہت کمزور ہوں، تو اللہ تعالیٰ اگر تو میری توفیق نہ دے گا اعلیٰ ذکرک و شکرک، اور پھر میں تیرا ذکر کروں، پھر میں تیرا شکر ادا کروں، کتنی پیاری خوبصورت دعا ہے، و حسن عباداتک، اور پھر میں تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے تیری بندگی بجا لاؤں۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے نا، یہ سیم وہی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری مدد میری اللہ تعالیٰ، میں تیری بندگی تو کر رہی ہوں، تو میں تجھی سے طلب کر رہی ہوں، اگر تو توفیق نہیں دے گا تو میں کہاں کر سکوں گی، کچھ بھی نہیں۔ یہ عاجزی کے ساتھ ہم یہ پڑھتے ہیں، جب بھی آپ بھی یہ دعا پڑھیں، جب بھی آپ بھی اس آیت پر آئیں، تو آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت ہونی چاہیے، جیسے کب کبھی سی طاری ہو جائے کہ اللہ جی میں تیری بندگی کرتی ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، میں ارادہ کر لیا ہے میں تیری بندی ہوں، اللہ تعالیٰ جیسی بھی زندگی گزاروں گی میں تیری جناب سے تیرا، میں اس پہ اقرار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، میں حاضر ہوں، اور مجھے تو ہمیشہ حاضر رکھنا، لیکن اے اللہ میں تیری مدد کی محتاج ہوں، ہر طرح سے مجھے تو ہی توفیق دے، اگر تیری توفیق، تیرا تعاون، تیری نصرت نہیں ہوگی تو یہ سب میرے عہد و پیما جو ہیں وہ کمزور نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عہد و پیما کے اوپر ثابت قدمی نصیب عطا فرما، نستعین، میں تجھی سے مدد مانگتی ہوں۔ بہت پیاری، بہت خوبصورت آیات ہے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اب جو آگے والی آیت آ رہی ہے اس میں مزید اس بات کو بہت کلیئرٹی مل رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مدد کیسے، سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیسے مدد فرما، سیدھا راستہ دکھانا جو جنت لے کے جائے، اور پھر جنت کا راستہ کدھر لے کے جائے گا، سیدھا جنت کے اندر، اور ہم بخشے جائیں گے، اللہ بھی راضی اور دنیا بھی ہم سے راضی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ نہیں کہا کہیں پہ بھی کہ دنیا سے آپ رحبانیت اختیار کر لیں اور صرف اللہ اللہ کریں، نہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں ان کے اوپر ویسے چلنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اگلی آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ، کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔